سر ایک تو پچھلے منور شاہ صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا کہ یہاں جعفر ایکسپریس کے لیے اسٹاف دیا جائے گا، تو اس حوالے سے جی آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ کووڈ-19 انتہائی بڑھ بھی گیا ہے، ہمارے بھی اسٹیشن ماسٹر کو بھی ہوا ہے اس وقت. تو اس وقت گورنمنٹ جتنے منیمم جگہوں پہ اسٹاپیج دے رہی ہے، اور اس وقت ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ بھی صرف 70% پہ ہمیں الاؤ ہے. تو اسی لیے جب تک یہ حالات مکمل نارمل نہیں ہوتے تو اس وقت شاید اتنا جلدی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہو. ہاں، ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کریں گے، ان کو پروپوزل دے دیں گے، لیکن اس وقت ہم وعدہ نہیں کر سکتے، اور تھوڑا سا ہمیں مشکل لگ رہا ہے جب تک اس کے اوپر کنٹرول نہ ہو. تو سفاری جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ بالکل لیکن ٹیکسلا صحتی مقام ہے، اس میں اسٹاف نہیں بھی دیا جا رہا، اور ٹکٹ کی سہولت اگر ہو جائے تو یہ یہاں لوگوں کو لیکن بہت یہ جو سفاری کا ہے نا، وہ ایکسکلوسیو ٹیکسلا کے لیے تو بائی روڈ آلریڈی لوگ آتے ہیں نا، کیونکہ اس کا ریلوے سے کوئی ایسے اس کا وہ مقام نہیں ہے. ہماری جو گولڈا اسٹیشن ہے اس پہ ریلوے میوزیم ہے، اور اسی طرح ہمارا جو اٹک خورد ہے اس کے اوپر ریلوے میوزیم، تو ایکسکلوسیولی وہ ایکچولی کے ہے. لیکن فیوچر میں ظاہر ہے دیکھا بھی جا سکتا ہے، ہم اس کو دے بھی سکتے ہیں، اور اس کو بھی ہم اسی طرح کووڈ کی وجہ سے 70% پہ ہی چلا رہے ہیں، جو NCOC کی ہمیں انسٹرکشن ہے، ڈائریکٹیوز ہیں. تو سر یہ پلیٹ فارم کافی عرصہ سے مرمت کے قابل ہے، اور اس کو اگر مرمت کیا جائے تو ہاں ڈیفینیٹلی اس کی جو اسپیشل ریپیئر ہوں گی، اگر کوئی اسپیشل کام ہے تو DN صاحب کو میں بھی کہتا ہوں کیا اس میں کون سی ایسی وہ ہے جو یہاں میں نے دیکھا ہے سینیٹیشن کے سٹاف بھی کم ہے، ایک آدمی کے ذریعے کام چلایا جا رہا ہے. ان کے ہاتھوں میں میرے پاس تصویر موجود ہے، حتیٰ کہ وہ جھاڑو تک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں، اگر جو بھی انسٹرکشن ہے، اگر کوئی کم ہے مجھے پروپوز کر دیں اور ریشنلائزیشن کریں. جیسے ہماری پالیسی ہے کہیں زیادہ ہو تو ان کو یہاں شفٹ کیا جائے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو ٹیکسلا میں وہ کھوکھوں کے حوالے سے کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ ان کا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. اصل میں وہاں ہمیں آفیشیل یہ پرابلم آ رہی ہے کہ جو کوکے ہیں وہ ہمارے ٹریک کے بہت قریب ہیں، وہ آفیشیلی ہم اس طرح الاؤ نہیں کرتے. ایک زمانے میں ہم نے تے بازاری کے لیے دی تھی، لیکن تے بازاری ریلوے کی جو پالیسی ہے اس میں ختم ہو گئی ہے. اب ہماری ایک اور پالیسی ہے فائبر سٹالز کی. وہ فائبر سٹال کے لیے اب ہم نے پروپوز کر کے ہم بھیج رہے ہیں ہیڈ کوارٹر آفس. امید ہے ہمارا آفس سے کل پرسوں میں یہ چلی جائیں گی. اس میں ہم ریلوے یا ہیڈ کوارٹر آفس اسپیشل ایک ریکویسٹ کریں گے کہ چونکہ وہ تے بازاری والا جہاں لگنے وہ ہائٹ کے اوپر ہے، وہ کٹنگ میں ہمارا ایک ٹریک آ رہا ہے اور ہمارا ٹریک نیچے ہے، تو ایز سچ وہ سیفٹی جو وہاں پر لوگ ہوں گے ان کے لیے اتنا خطرہ نہیں ہوگا. تو ہم اس کے فائبر سٹالز کے لیے پروپوزل انشاءاللہ ہیڈ کوارٹر آفس بھیجیں گے. وہاں سے اپروول آ جائے گی تو اس کی اوپن آکشن انشاءاللہ ہم کریں گے. تو آج آپ نے سفر کیا ہے یہ لوکل چھوٹی گاڑی پر، تو کیا مسائل دیکھے ہیں جو لوگوں کو عام جو سائڈ لائن لوگ ہیں ان کو ہدایت کوئی دینی ہو تو مٹیریل کے حوالے سے؟ جو ہمارے ریلوے کے روٹین کے وہ چیزیں ہوتی ہیں، ہماری ایک پرماننٹ طریقہ ہے مینٹیننس کا، یہ اسی کا ایک پارٹ ہے. اس میں چیزیں ہوتی ہیں ہمارے نوٹس میں آتی ہیں، ہم ان کو لکھ کے دیتے ہیں، سائڈ کے اوپر بھی بتا دیتے ہیں. پھر اس کو جب دوبارہ دیکھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اینول بھی ہماری انسپیکشن آ رہی ہوتی ہے جو کہ ہماری اس سال آ رہی ہے، جس کو ہم FGIR انسپیکشن بولتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس سال ہے. نہیں سر، یہ جن لوگوں نے سائڈ پہ مٹیریل ڈالے ہوئے ہیں ریلوے کی جگہ پہ، وہ راستے بھی بند کیے ہوئے ہیں. میٹیریل ڈالے ہوئے جو ہمیں جیسے کہیں ٹریس پاسنگ ہے تو ہم نے اپنے پاس نوٹ کر دیا، ان کو بتا دیا ہے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا فینسنگ ہے. فینسنگ پوری ریلوے کا انگریز نہیں کی اس ٹائم سے. تو انشاءاللہ جب ہماری یہ ML1 ہو جائے گی تو یہ مکمل ٹریک کراچی سے لے کر پشاور تک اس کو پورا یہ فینس بھی ہو جائے گا، اور یہ تمام چیزیں 100% سیفٹی ہماری انشور ہو جائے گی. جناب بہت بہت شکریہ. تھینک یو.